أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله. أي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب آج پھر یہاں پر جڑ بیٹھنے کی، مل بیٹھنے کی، اپنی مجلس کو سجانے کی، میٹنگ کو سجانے کی، بیٹھک کو سجانے کی، اللہ رب العزت کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان، مال، عزت، آبرو اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہماری ایک بہن ہیں اہلیہ محمد رضوان الہی، ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو کہ کل چوٹ لگ گئی ان کو گرنے سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہماری ایک اور بہن ہیں جن کا آپریشن ہوا، اور ان کو بھی، مسز جنید کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مل کر بیٹھنے کی، جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو قبول فرما لے، اور پھر اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے، جو کہ جس سے بڑھ کر کوئی مقدس اور پاکیزہ نام اللہ پاک کا، مطلب اللہ پاک کی ذات سے زیادہ بابرکت ذات دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی ہے، نہ کوئی تھی، نہ کوئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے چھوڑا تھا۔ اصل میں ہمارا سیرت کا سلسلہ بڑا اچھا جاری ساری تھا، پھر القدس کا ذکر آ گیا، جو مسجد اقصیٰ فلسطینی بہن بھائیوں کا، جو یہودیوں کے ظلم سے اب تک تنگ آ چکے ہیں، اور 70-75 سال سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہودیوں کے ظلم میں پس رہے ہیں۔ تو پھر سیرت کو تھوڑی دنوں کے لیے تھوڑی سی ایک طرف کیا، اور اگر دیکھا جائے تو سیرت میں ہی یہ باتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوبارہ سے دہراتی ہوں نئے آنے والوں کے لیے اور مختصر طور پہ، کہ 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں کھیلتے کودتے رہے، اور ماشاءاللہ سے آپ ایز اے تاجر بھی آپ کی شناخت ہوتی رہی، اور اسی طرح صادق اور امین کہلائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو تک لوگ آپ سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، مکہ والے، اور مکہ کی سرزمین میں آپ پلے بڑھے، اور کمی پیشی اللہ معاف فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 سال کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 سال بعد یعنی 43 سال کی عمر میں فرمایا کہ آپ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، اب آپ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، اور انذر کا مطلب ہے اور ڈرائیں۔ کس بات سے ڈرائیں؟ جہنم کی ہولناکیاں بتائیں، اللہ کی ناراضگی سے کیا ملتا ہے وہ بتائیں، آخرت خراب ہونے سے بتائیں کہ کیا ہے، کہ پوری زندگی جہنم کا میں اور آگ سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں، اور
یہ بتائیں کہ دنیا مزرۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر اپنے عقائد کو درست کر لو، یہاں پر اپنے اعمال کو درست کر لو، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیروں نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اس بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دشمن اپنے بھی پرائے ہو گئے اور اپنے بھی دشمن بنتے چلے گئے، اور اپنوں کی چیرہ دستیاں، یعنی اپنوں کے یہ سلوک رویے، اور پھر دشمن کی چیرہ دستیاں اور ان کے سلوک اور رویے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو 13 سال تک جو ہے سختیوں کو، ظلم کو سہتے رہے۔ ابھی تک کوئی حکم نہیں آ رہا، کوئی حکم نہیں آ رہا کہ آپ جہاد کا اعلان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 53 سال کی عمر میں 53 یعنی 63 سال میں 60 اور 3 63 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ آخری 53 سے 63 سال، آخری 10 سال یا 9 سال، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مدینہ پہنچ گئے تھے، آپ کو طاقت حاصل ہو گئی تھی، اوس و خزرج یعنی انصاری آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جانثار کی صورت میں آ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقاتلوا وقتلوا، اب حی علی الجہاد، اب آپ جہاد کی طرف آئیے، اب آپ جہاد کی طرف آئیے۔ اچھا، اب آپ کے ذہنوں میں اگر کبھی یہ سوال ہو کہ یہ تو لڑنا لڑانا مارنا یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کے لیے میں صرف اتنی سی بات کہوں گی کہ کوئی شخص آپ کو تب تک مارے گا جب تک آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ اس کو جواب نہیں دیں گے، آپ جب تک اس کا جو ہے شیر کا جواب سوا شیر سے نہیں دیں گے، جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے وہ آپ کو مارتا رہے گا، آپ پہ ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ ہاں، گھر کو صحیح رکھنے کے لیے، گھر کو بسانے کے لیے بعض دفعہ کسی کی دل دکھانے والی کڑوی باتیں سن کر صبر کر لینا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک صبر کی بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ حی علی الجہاد، حی علی القتال، آپ قتال کی طرف آ جاؤ۔ ایک نہیں، تقریباً 400 450 آیتوں میں قرآن کی ذکر ہے کہ یہ آپ سوچیں کہ شاید یہ باجی اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی، کفار کو نہ مسلمانوں کا اندازہ تھا طاقت کا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اعتبار تھا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، تو جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر اللہ کی تمام مدد جو ہے اپنے حکم کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہہ رہی ہوں گی کہ یہ تو قرآن کی باتیں بتا رہی ہے، نہیں، میں اب آتی ہوں آپ کے سامنے چند سال پہلے، 2005 میں غالباً، جو کبھی پیشی اللہ معاف کرے، جب افغانستان پر جو ہے امریکہ کا حملہ ہوا، اس سے پہلے رشیا نے حملہ کیا، تقریباً جو میرا معلومات ہیں اس میں 20-25 ممالک نے مل کر حملہ کیا، اپنی اپنی فوجیں بھی بھیجی، لیکن اللہ پاک نے جب انہوں نے سوچ لیا کہ اب ہم دبیں گے نہیں، اور افغانستان کے لوگوں نے، طالبان نے، اور اس کے بعد جب انہوں نے لڑائی لڑی، الحمدللہ رب العالمین، بے شک یہ جنگ 15-20 سال جاری رہی، لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ کی نظر میں یہ 15-20 سال ہوں گے، لیکن ظاہر میڈیا جس کا ہے وہاں سے یہ خبر نہیں پہنچی، لیکن الحمدللہ جو میرے پاس خبر تھی وہ یہی تھی کہ تقریباً 5-7 سال میں ہی الحمدللہ رب العالمین دشمن کو اندازہ ہو گیا تھا، اور دشمن بھاگنا چاہ رہا تھا، لیکن دشمن کو ساری چیزوں سمیت، اس کے ٹینک سمیت، اس کی چیزوں سمیت جانے کی اجازت جب تک ظاہر معاہدہ نہ ہو، تو ایسی بڑی بڑی چیزیں، ایسی چیزیں، یا اتنی بڑی تعداد میں فوج کا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ ورنہ تو دشمن جب تک اجازت نہ دے، مطلب جب تک اجازت نہ ہو تو تب تک کام آسان نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کام ہوتا رہا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بھی 1-2 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جو شخص میرے کہنے پہ کہنا مانتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی مسجدوں کی، اللہ کی ان جگہوں کی حفاظت کے لیے جہاں اسلام کے قانون رائج ہیں، تو تاکہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے قانون رائج رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ضرور آتی ہے۔ اس میں جن کی موت مقدر ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے،
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مقدر تھی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مقدر تھی جنگ احد میں، غزوہ احد میں. چنانچہ ان کو جو ہے آئی، اور وہ شہادت کے بہت طالب بھی تھے. تو بڑی خوبصورت بات ایک شاعر نے کہی کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کو اللہ کی راہ میں راتوں کو اٹھنا آسان لگتا ہے. جس شخص کو اللہ کی محبت ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیسوں کو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اس کو اپنا جان، مال، عزت، آبرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کی مثال بہت لمبی چوڑی باتوں سے نہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے یا کسی سہیلی سے، اور وہ ایک دم سے اچانک آ جاتی ہے، تو آپ جلدی جلدی اپنے گھر کو بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی میری جان کو، بلکہ آپ خوش خوش ہو کر اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کو دوں، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کو، یعنی اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ملوں، ٹھیک ہے، اس کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ رکھوں، کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان، مال کی قربانی، عزت آبرو کی قربانی کچھ بھی نہیں لگتی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت جو ہے وہ نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر کام حکمت سے ہوتے ہیں. اب یہ یہودیوں نے جتنا تنگ کیا ہوا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے، جس طریقے سے یہ 75 سال سے اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو یہ جتنے عراق پر حملہ ہوا، افغانستان پر حملہ ہوا، یا جتنی سب کچھ ہو رہا ہے، ایک نظر غور سے دیکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ان سب کے پیچھے زیادہ تر ایک مغضوب، غیر المغضوبی، وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی غضب اور غصہ ہے اور لعنت ہے، وہ ہی کھڑے نظر آئیں گے، یعنی یہ یہودی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جو قرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا، ام القرآن کہا، اس میں یہی کہا، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ایسے دعا مانگو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور ہمیں چلا سیدھے رستے پر، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. یعنی یہاں پر ایک اور بات سمجھ آ جائے کہ جن پر آپ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جو رستہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ انعام اکرام کیا، وہ ہے سب سے پہلے انبیاء کا، پھر صدیقین، صالحین، اور صدیقین، صالحین اور شہداء. سے پہلے انبیاء کا رستہ، انبیاء کے بعد صدیقین، پھر شہداء، صالحین، ان سب کے راستے کو. لیکن اللہ نے فرمایا غیر المغضوبی، نہ ان کے راستے پہ چلائیے جن کے راستے پہ آپ نے غضب کیا. اب غضب، مغضوب کون ہے؟ جس پر اللہ کا غضب ہوتا رہتا ہے، وہ یہی یہودی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا کیوں ہے؟ میک ڈونلڈ دے دیا، ساری کی ساری معاشیت ان کے ہاتھ میں کیوں پکڑا دی؟ میری پیاری بہنوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی، ہو سکے تو کاپی پینسل لے لیجئے، اس کی ریکارڈنگ بھی آتی ہے، اس ریکارڈنگ کو سن لیجئے، دل کے کانوں سے سننے کے لیے بیٹھیے، دماغ کو بالکل الرٹ کر کے بیٹھیے کہ یہی بیت المقدس، کیونکہ اصل میں بات پتہ کیا ہے، بات جو ہے وہ لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ یہ جو بیت المقدس کی زمین ہے، دمشق، یعنی یہ فلسطین میں دمشق، مصر، شام وغیرہ، یہ سب کے سب یہ ایک ہی تھا، ارض فلسطین، ٹھیک ہے نا. تو یہی ارض شام، ارض دمشق، ٹھیک ہے نا. یہ لیکن پھر بعد میں جیسے اب آپ کے گھر میں 4 کمرے ہیں، ایک کمرہ فلاں جٹھانی نے لے لیا، اس کی حکومت ہے، ایک کمرہ فلاں دیورانی نے لے لیا، اس کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ارض فلسطین سے، یعنی جو موجودہ فلسطین سمجھ لیں، اب نہیں ہے بلکہ دمشق، اردن، شام وغیرہ کی زمین کو بھی، مصر کو بھی لگائیں،
تو ادھر ہی تمام کے تمام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ ادھر سے پیدا ہو. آپ نکالیں نا بنی اسرائیل کے نبیوں کی پیدائش, تو کوئی آپ کو کنعان میں, کوئی فلسطین میں, کوئی آپ کو صدوم میں, کوئی آپ کو مدین میں, کوئی آپ کو عراق میں, کوئی شام میں, اس طرح سے ارض فلسطین, مطلب آپ کو اس طرح یہ ان کی بائی برتھ جگہوں کا پتہ چلتا رہے گا, ٹھیک ہے نا. نینوا میں, بابل میں, صدوم میں, مدین میں, عراق میں, کنعان میں, افغانستان میں, کنعان فلسطین کا ایک شہر ہے. اس طرح نا, اس طرح سارے کے سارے نبی جو ہے وہ ادھر تقریباً پیدا ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, بار بار بتانے کا مقصد یہی ہے, جو ادھر سے پیدا ہوئے, یعنی سرزمین حجاز سے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا, اعلان کیا, اللہ تعالیٰ کی پاکیزی کو بتایا, اور بتایا کہ یہ جو تم 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو, تمہارا پیر کا دن جنوری کی 1 تاریخ کا الگ بت ہے, جنوری کی 2 تاریخ کا الگ بت ہے, اور 3 تاریخ کا الگ بت ہے. تمہارے سامنے جو ہے 360 ہیں, تم بتوں کے پجاری ہو. ہر دن کے بت تمہارے سامنے جو ہے بت رکھے ہوئے ہیں, اور ان میں جو غذا کا خوراک کا بت ہے وہ الگ ہے, بیٹا دینے والا الگ ہے, اولاد دینے والا الگ ہے, صحت دینے والا الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو بہت خوبصورت الفاظ میں ایک بات بیان کی ہے جو شاید آپ کے ذہنوں میں ابھی نہ آ رہی ہو, لیکن اگر دورہ تفسیر قرآن کیا ہوگا تو ضرور آئے گی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے یہی فرمایا نا کہ ایک اللہ کو مانو, اللہ واحد, کل هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے جو لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی نے یہی بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے. اب مجھے بتائیں کہ اللہ, اگر فرض کریں میں نوکر ہوں اور میرے جو ہے مالک وہ 8-10 ہیں, یا 100 مالک ہیں میرے, اور کوئی کہہ رہا ہے میرے جھاڑو دے دو, کوئی کہہ رہا ہے مجھے بستر صاف کر دو, کوئی کہہ رہا ہے کپڑے دھو دو, کوئی کہہ رہا ہے کپڑے استری کر دو, تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا حال ہوگا؟ میں کسی 5 منٹ کے لیے بھی سو سکوں گی؟ قرآن میں اس کی طرف یوں اشارہ ہے کہ ایک شخص جو اتنے سارے خداؤں کا غلام ہو وہ سکون میں ہے, یا جس کا صرف ایک مالک ہو؟ بتائیں نا, جس کا صرف ایک مالک ہے وہ سکون میں ہے, یا جس کے بہت سے مالک ہیں وہ سکون میں؟ ہر مالک چاہے گا پہلے میرا کام کر لو, اس پہ لڑائیاں ہوں گی, وہ تھپڑ میں مارے گا. میں نے تمہیں کہا تھا پہلے استری کر کے دو, تم یہ کیا دال دھونے بیٹھ گئی, تو وہ تھپڑ مارے گا پہلے میرے کام کر کے. دوسرا آ کے کیا کہ دال دھو کے دو, پہلے تم کیا کپڑے استری کرنے بیٹھ گئی. تو بات یہ کہ زندگی عذاب ہو جائے گی. چنانچہ ایک مالک ہے, اس کا جب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سارے اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے. بہت سے لوگ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے, ان کے اپنے بھی ان کے دشمن ہو گئے, اور کہنے لگے یہ کہاں سے. یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ظلم کی انتہا ہوتی چلی گئی, اور مسلمانوں پہ 13 سال, یعنی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سے لے کے 53 سال تک ان ظلم کی چکی میں پستے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کیا کرو, دارالکفر کو چھوڑ کر دارالپناہ میں, دارالامن میں چلے جاؤ, جہاں تم آزادانہ نماز پڑھو, جہاں تم آزادانہ درس دے سکو قرآن کا, جہاں تم جہاد کی تیاری کر سکو, جہاں تم صرف اللہ کے قانون چلا سکو اور ان کو نافذ کر سکو. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موو کرنے کا حکم ہوا, اور آپ 53 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ پہنچے, جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور انصاری صحابہ کو آپ کا جگری یار بنا دیا, دوست بنا دیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی ایسی خبریں آتی رہی کہ آج آپ کے فلاں بندے کو شہید کر دیا, آج آپ کے فلاں تجارتی قافلے کو لوٹ لیا گیا, آپ آج یہاں سے جو تجارت, اس وقت تو تجارت ہی تھی نا سب کچھ, یہاں سے جو تاجر گئے فلاں مقام پہ جو ہے کفار مکہ نے ان کو لوٹ لیا, ان کو مارا بھی. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جو ہے نا بڑا چھلنی ہوتا رہا, بڑے پریشان ہوتے رہے. مدینے بھی آ کر سکون کی کوئی فضا نظر نہیں آئی, یعنی بظاہر سکون تھا لیکن ایسی خبروں سے دل دکھی ہوتا رہا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب 13 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کی چکی کے بعد جب ادھر لے گئے, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہجرت کے پہلے ہی سال, آپ کو پتہ ہے نا ہجرت کے پہلے ہی سال یہ تمام باتیں نظر آ رہی ہیں, اور ہجرت کے دوسرے سال ہی, ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رمضان آیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بدر کی جو ہے مارکا, یعنی بدر کا غزوہ لڑنا پڑا. یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی.
ابو جہل خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہہ کے آیا تھا کہ آج جو حق پر ہوگا وہی غالب رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدبخت کے منہ سے نکلوایا آج جو حق پہ رہے گا وہ غالب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم واصل کروایا معاذ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں۔ تو تو کیا آئے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا حکم جو ہے کہاں سے آیا؟ کیا صرف ہمیں جہاد کا حکم حدیثوں سے ملا، یا ہمیں جہاد کا حکم قرآن سے بھی ملا؟ آئیں تھوڑا سا اس کی طرف آتے ہیں، تاکہ جو ہے جو اس وقت الحمدللہ حماس وغیرہ کر رہے ہیں، بظاہر لوگ ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے ذرا یہ بھی تو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی اور مظلوم مسلمانوں کے تحفظ کے لیے خوب محنت کے ساتھ کافروں سے مسلح جنگ کرنا یا جنگ کرنے والوں کی تمام ضروری امور میں خوب مدد کرنا، بھرپور معاونت کرنا۔ اب آپ دیکھیں آپ کا کوئی پیسہ لگا اس وقت یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ نے طارق مسعود صاحب جو ہے یا مولانا تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے تھرو مدد ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ پاک ہمارے سے بھی کروا رہے ہیں اور لوگوں سے بھی کروا رہے ہیں، آپ بھی اس میں وہ نہ رہیں۔ اس وقت میرے پاس ہوتا کوئی تو میں شیئر کروا دیتی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پیر سے مطلب ایڈمن گروپ پہ جہاں سے آپ لنک لیتے ہیں وہاں پہ بھی شیئر کر دوں گی دوبارہ سے، تو آپ مدد کریے، کم سے کم مالی مدد تو کریں گے نا؟ تو جنگ کرنے والوں کی تمام ضروری امور میں بھرپور مدد کرنا، معاونت کرنا، خواہ یہ جنگ ان کافروں سے ہو جن تک اسلامی دعوت پہنچ چکی ہے اور انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا ہو، یا ان کافروں سے ہو جو مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے ہوں۔ امیر کی اطاعت میں کافروں کے ساتھ جنگ کے کسی بھی شعبے میں کام کرنا جہاد ہوگا۔ یہ میں آپ کو وہ تعریفیں بتا رہی ہوں جو قرآن سے مروی ہیں یا حدیث پاک سے۔ جہاد کا حکم کب نازل ہوا؟ جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا سن 2 ہجری میں، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال مساں گزرا ہے، ابھی سکون کا سانس لیا ہے، آزادانہ ہوا میں فضا میں نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی، لیکن ابھی یہ بڑی مشکل سے قائم ہوا ہے کہ دل دکھانے والی خبریں آ رہی ہیں۔ چنانچہ جب مسلمانوں کے سینے کڑنے لگے اور جلنے لگے تو اور مسلمان جو اتنے دنوں سے برداشت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ جہاد کے متعلق سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ اب میں قرآن سے ساری باتوں کو ثابت کرنے لگی ہوں، سنیے۔ سورہ حج کی یہ آیت کریمہ، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس کا ترجمہ ہے سورہ حج کی آیت کا کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جہاد کا جن سے کافر لڑتے ہیں، اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی اب جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ لڑیں کافروں سے، اور اللہ اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نہتہ یا بے بس نہیں ہے۔ غزوہ کس جہاد کو کہتے ہیں؟ جس جہاد میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ سریہ کس جہاد کو کہتے ہیں؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں جہاد کے جو لشکر روانہ فرمائے اور خود ان میں شریک نہیں ہوئے، آپ نے لشکروں کو تیار کر کے بھیجا۔ ان مارکوں کو سرایا کہا جاتا ہے یا سریہ کہا جاتا ہے، سرایا جمع۔ غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 لڑائیوں میں حصہ لیا، تو غزوات کی کل تعداد 27 ہے۔ ایک جگہ میں نے مفتی غالباً تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں پڑھا، یا میں دیکھتی ہوں کہ کن، تو انہوں نے 29 بتائے، لیکن یہاں پر 27 غزوات ہیں، تو غزوات کی کل تعداد 27 ہے۔ بعض روایت سے اس سے کم یا زیادہ کی تعداد بھی معلوم ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے سرایا ہوئے ہیں، یعنی کتنے سریے، یعنی کتنے انہوں نے خود تیار کر کے لشکر بھیجے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 56 سرایا ہوئے، یعنی 56 27 وہ اور 56 وہ، 56 جنگوں کے لیے آپ نے تیاریاں خود کروا کے بھیجی، لیکن آپ خود نہ گئے۔ اس میں اور روایتیں بھی ہیں، ان میں تھوڑی سی رد و بدل بھی ہے، راؤنڈ فگر نہیں ہے، کوئی کہیں کوئی روایت مل رہی ہے، کہیں کوئی روایت مل رہی ہے، لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ بہت بڑے ایک ہے مولانا مسعود صاحب، ان کی کتاب ہے۔ جہاد کی حکمت کیا ہے؟
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاد کی حکمت بیان فرمائی. اگر جہاد نہ ہو تو زمین پر فساد برپا ہو جائے اور عبادت گاہوں کو ختم کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے. یعنی جب چاہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا نا انڈیا والے، ہندوستان والے کی فوج کس طرح بارڈر پہ موجود ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین ادھر والے بھی کسی سے کم نہیں ہیں الحمدللہ. وہ بھی اپنی یونیفارم پہن کے کھڑے ہوئے الحمدللہ اور اپنے ہتھیار سجا کے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور میں سکون کا سانس لے کر اپنے گھروں میں اے سی میں آرام سے بیٹھے ہیں. یعنی اگر جہاد کی وجہ سے ظالم اور سرکش لوگوں کو ختم نہ کیا جائے تو پھر یہ زمین فتنہ اور فساد کی لپیٹ میں آ جائے گی اور سرکش کافر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرا دیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. مگر جہاد کے ذریعے سے تمام فتنے ختم ہو جاتے ہیں. زمین پر امن اور سکون اور عدل و انصاف سے بھر جاتی ہے اور اللہ کا دین اور اس کا نظام بلند اور غالب رہتا ہے. یعنی کسی کو بھی نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب میں آپ پہ ایک بات وہ بتاؤں گی جو قرآن سے کی ایک مثال، قرآن کے اس فرمان کی ایک مثال ہے، اس کو غور سے سنیے گا. اللہ تعالی ڈھیروں بلکہ اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنی دنیا میں ریت ہے، جتنے پانی کے ذرے اور قطرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے پروفیسر قدیر، جو پروفیسر عبد القدیر تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. جس دن ان کی انتقال ہوا اسی دن جو ہے ایک عزیز بھائی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جناب پروفیسر عبد القدیر صاحب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب آپ سمجھ لیجئے، آگے یہ بات میں پھر کروں گی اور پھر سمجھاؤں گی کہ جس نے جہاد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے. آج اسی ایٹم بم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا سر بلند ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سمجھ عطا فرمائے. جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اچھا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے بھی جہاد کیا ہے؟ جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء علیہ السلام نے جہاد فرمایا اور ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس زمانے کے اللہ والوں نے بھی بھرپور طریقے سے جہاد کیا. وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے بچپن میں ظالم کافر بادشاہ کو قتل کیا؟ وہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جنہوں نے بچپن میں ظالم کافر بادشاہ جالوت کو قتل کیا. آپ کی عمر کہیں لکھا ہے، میں نے جو پڑھا کہیں لکھا 7-8 سال تھی، کہیں لکھا ہے 10-12 سال تھی. آپ چھوٹے سے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے باپ ہیں اور پوری مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے. ان کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی ہے. یہ داؤد علیہ السلام کا قرآن میں بڑا ذکر ہے کہ انشاءاللہ یہ جب قرآن پڑھتے تھے یعنی زبور پڑھتے تھے تو کہتے ہیں پہاڑ بھی سنتے تھے اور چرند پرند بھی. تفسیر پڑھیں تو پتہ چلے کہ سانپ وغیرہ بھی سر دھن کے سنتے تھے، یعنی بالکل مگن ہو جاتے تھے. تو انشاءاللہ جو جنت کا حال پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام آپ کو زبور سنائیں گے. یہ بھی زبور بھی تو اللہ کا کلام ہے، جیسے تورات بھی اللہ کا کلام ہے اور جیسے انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، ویسے ہی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. تو وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو جہاد کی دعوت دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جہاد والا حکم قوم کو سنایا، مگر قوم نے ہٹ درمی کی اور کہا آپ اور آپ کا خدا مل کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہم من و سلوہ، یہ بنی اسرائیلی یہی جنہوں نے آج مصیبت کی ہوئی ہے. اللہ ہم تنگ آ گئے ہیں کھا کھا کر. کیا چیز؟ اللہ ہم تنگ آ گئے ہیں کھا کھا کر یہ من و سلوہ، ہم یہ ترنج یہ بٹیر کھا کھا کے جو کہ جنت سے آ رہے تھے، ہم یہ کھا کھا کے تنگ آ گئے. ہمیں بسلیحا فومیحا عدسیحا، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ترکاریاں چاہیے، پالک چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ پھر تمہارے جہاں تم زمین چھوڑ کے آئے ہو جس جگہ سے، وہاں پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، ان سے لڑو جا کے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں پر پہنچ گیا، کہتے ہیں یہ قوم عمالقہ والے تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم تو نہیں ان سے لڑ سکتے ہیں موسیٰ، ہم یہاں بیٹھے، جا تو اور تیرا خدا لڑ لے، ہم پھر آ جائیں گے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی ایسے جواب نہیں دیا ہمارے نبی کو. وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے یہ نیت کی تھی کہ اللہ پاک ان کو 100 بیٹے دے گا تو وہ انہیں اللہ کے راستے کا شہ سوار اور مجاہد بنائیں گے؟
وہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جنہیں پوری روئے زمین کی حکومت دی، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس میں جہاد کی فرضیت کا حکم ہے؟ وہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں سے ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرض کیا گیا ہے تم پر کافروں سے لڑنا اور وہ تم کو برا لگتا ہے، اور شاید کو تم کو کوئی چیز بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بچوں سے کہو کہ نماز پڑھ لیں تو بچے کتنا برا مانتے ہیں، حالانکہ نماز تو جنت کی کنجی ہے۔ تو پھر لیکن آج بچے اس پہ برا مانتے ہیں، اور کیا فرض کیا گیا تم پر کافروں سے لڑنا اور وہ تم کو برا لگتا ہے، اور شاید کہ تم کو کوئی چیز بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور شاید تم کو ایک چیز بھلی لگے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ قتال اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے اور دین کی سربلندی کے لیے دشمنوں سے لڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ پاک نے بتایا۔ جہاد اللہ رب العزت کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جہاد مسلمانوں کے لیے کس طرح رحمت ہے؟ جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو اللہ پاک کی محبت اور قرب ملتا ہے، اور وہ بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے جہاد کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو زمین پر خلافت ملتی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ذکر پڑھ رہی تھی، کہتے ہیں کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں آتا تھا کہ ہم نے نماز پڑھی اور دوسرا جمعہ آئے تو ہم نے کوئی ایک علاقہ فتح نہ کیا ہو۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے 22 لاکھ مربع میل تک، کاش کہ ہم مسلمان اللہ کے دین پہ چلتے تو آج 22 لاکھ مربع میل نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 42 لاکھ مربع میل تک حکومت کی۔ اب یہاں پہ اور کافروں سے اموال غنیمت ملتے ہیں جن سے ان کی معاشی حالت سدھرتی ہے۔ جب مال غنیمت ملتے ہیں تو ہمیں گن بھی ملتی ہیں، ان کی سواریاں بھی مل جاتی ہیں، ان کا چھوڑا ہوا مال بھی ملتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کی امت کے لیے اور ہر نبی کے لیے مال غنیمت سب سے حرام مال سمجھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے آنے کی برکتوں سے مال غنیمت کا مال سب سے زیادہ حلال مال ہے اس امت کے لیے۔ اور جہاد سے شہادت کا عالی مقام بھی خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جہاد کافروں کے لیے کس طرح رحمت ہے؟ جہاد کافروں کے لیے اس طور پر رحمت ہے کہ انہیں جہاد کی بدولت بسا اوقات کفر سے نجات ملتی ہے اور مسلمانوں سے شکست کھا کر ہر درمی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی عظمت کو جان لیتے ہیں، اور بعض اوقات مسلمانوں کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے انہیں اسلام سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہی سب کچھ بدر کے قیدیوں کے ساتھ بھی ہوا۔ 70 بدر کے قیدی بنے نا، تو یہ بڑا مزیدار ہے، لیکن وقت مجھے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب ان قیدیوں کے لیے کیا فیصلہ ہوا؟ 70 مارے گئے، سارے ہلاک ہوئے کفار مکہ، 70 قیدی بنے۔ اب ان قیدیوں کے لیے حکم یہ آیا کہ مسلمانوں کے مالی حالات بہت خراب تھے کہ ہر قیدی سے 4000 جو ہے درہم لے لیے جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، یا پھر ان کو کہا جائے کہ اتنے بچوں کو یا اتنے لوگوں کو پڑھاؤ۔ مطلب زیادہ بیس اس بات پہ ہو رہا تھا، سادہ اس پر بنیاد یعنی زور اس بات پہ ہو رہا تھا کہ ان سے پیسے لے لیے جائیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے سب سے الگ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو مروا دو، اور یوں مرواؤ کہ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو مسلمان بیٹے سے کہو کافر باپ کو مارے، بھائی اگر مسلمان ہے تو کافر بھائی کو مارے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے نو کمپرومائز، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ لیکن سارے صحابہ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند نہیں فرمایا، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا عمر فاروق کی بات کہ مروا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات بھی دیکھ رہے تھے، اللہ نے حکمن نہیں کچھ کہا، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے بہت سے کافر مسلمان کے رویوں سے مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بعض اوقات مسلمانوں کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے
انہیں اسلام سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کافروں کو جہاد کی بدولت کفر کے ظالمانہ نظام سے چھٹکارا ملتا ہے اور وہ اسلامی حکومت کے عدل انصاف میں سکون سے رہتے ہیں۔ جہاد سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ یعنی جہاد کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ جہاد سے پہلے جہاد کی تربیت لی جائے، تیاری کی جائے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، جہاد کی تیاری کے کیا معنی ہے، کیا حکم دیا اللہ نے؟ جہاد کی تیاری سے مراد اسلحہ بنانا، اسے سیکھنا ہے، جسمانی طور پر جہاد کے لیے مضبوط ہونا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا، جنگی فنون اور آلات حرب کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے، پستول چلانی آتی ہو، میزائل چلانا آتا ہو، بم چلانا آتا ہو، دشمن سے بچنا آتا ہو، دشمن کو پکڑنا آتا ہو، اتنا اسلحہ جمع کرنا کہ کفار رعب میں رہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کر سکے۔ الحمدللہ اللہ پاک پاکستان کو تمام کے تمام لوگوں کی نظر بد سے بچائے۔ اللہ پاک میری بھی نظر سے بچائے، میرے پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت پاکستان کو، تمام اسلامی ممالک کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ کیا جہاد کی تیاری پر ثواب ملتا ہے؟ جہاد کی تیاری پہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا جائے تو اس گھوڑے کے چلنے پر پھرنے پر اس کے مالک کو اجر ملتا ہے، جتنا وہ چلے گا پھرے گا ایکٹیو ہوگا مالک کو اجر ملے گا۔ اس گھوڑے کے لید، اس کا پیشاب، اس کا پخانہ، قیامت کے دن اس کے مالک کو ثواب ملے گا، یعنی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں تلے گا۔ یہی حکم جہاد کی تیاری کے لیے رکھی جانے والی ہر چیز کا ہے۔ اگر آپ نے تلوار کو رکھا، پستول کو رکھا کہ اس سے میں اسلام کے دشمنوں کو، تو آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اس طرح نہیں کہ دیکھا کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی میں مار دوں گا، کوئی میرے، یہ ایسے نہیں، یا میں اپنے بھائی سے جب میری لڑائی ہو یا فلاں سے پڑوسیوں سے تو میں سے ماروں گا، نہیں، اللہ کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود بھی جہاد کیجیے اور ایمان والوں کو اس عمل پر ابھاریے، ان کو رغبت دلائیے، کیونکہ جہاد ایک مشکل کام ہے اور نفس و شیطان انسان کو اس عظیم عمل سے روکتے ہیں۔ اس لیے جہاد کی خوب دعوت دینی چاہیے تاکہ دعوت دینے والوں اور سننے والوں میں یہ جذبہ زندہ ہو جائے اور زندہ رہے۔ جو مسلمان جہاد کرتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں مارا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو مسلمان جہاد کرتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ شہید کی کوئی فضیلت ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید نے فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہید کو اللہ پاک 6 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت، پہلے ہی لمحے میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پہلے ہی لمحے جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، مغفرت کا کارڈ اس کو پکڑا دیا جاتا ہے، اس کو NOC مل جاتا ہے، کس میں؟ جنت کا۔ عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو قبر نے کبھی نہیں بھینچنا، کبھی نہیں اس کو کیڑے نے کھانا، کچھ نہیں۔ فضائے اکبر یعنی قیامت کی مصیبت والے دن، قیامت کے دن اس کو بالکل وہ معمون کر دیا جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کب قیامت آ رہی ہے اور کب جا رہی ہے، نہیں۔ اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی 72 اونوں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ 70 رشتہ دار وہ جن کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، یعنی جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہو، شہید کے ایک دفعہ کہنے سے اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ ہر مسلمان کو شہادت کی تمنا کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں بار بار شہید ہونے کی دعا کی۔ آپ اکثر شہدائے احد کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ کہتے تھے سلام علیکم، یہ قرآن میں لکھا ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو بما صبرتم، جن چیزوں پہ تم نے سلام کیا، صبر کیا، فنعم عقبی الدار، آخرت میں تمہارا بڑا خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ جو مسلمان جہاد میں شہید نہ ہو اور زندہ سلامت آ جائے اسے عام طور پہ غازی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو غازی ہر جہاد کرنے والے کو کہتے ہیں، مگر لفظ عام طور پہ ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو میدان جہاد میں جہاد کرنے کے بعد واپس آتے ہیں اور شہید نہیں ہوتے۔ وہ مال جو جہاد میں مسلمان کافروں سے حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور یہ مال غنیمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی امت کے لیے حرام مال تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ کے نبی کے صدقے
ہمارے لیے سب سے بہترین مال اور حلال مال یہ ہے۔ مال غنیمت کیسا مال ہے؟ مال غنیمت بہت ہی پاکیزہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مال پسند فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مال غنیمت استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے سب سے پاکیزہ مال مال غنیمت ہے۔ اگر دشمنوں سے لڑائی کے بعد مال ہاتھ آئے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور اگر میدان جہاد میں کافر مسلمانوں کے سامنے بغیر جنگ کیے ہوئے ہتھیار ڈال دیں، کافروں پہ اللہ تعالیٰ روب طاری کر دے اور وہ کہیں ہم نے نہیں لڑنا، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، تو ان سے ملنے والے مال کو مال فئی کہا جاتا ہے۔ یعنی بغیر لڑے ہوئے اللہ پاک نے روب ڈال دیا اور مال فئی حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا اور مال فئی بھی مال غنیمت ہی کی طرح تقسیم ہوگا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے لڑو تو ثابت قدمی کے ساتھ لڑو، اور ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ اب یہ ثابت قدمی، دلوں کا سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک۔ یہ میں حماس کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے بھی بچوں کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے تمام کے تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کہ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے توانائی ملتی ہے بھائی، وائٹامنس ملتے ہیں، کیلشیمس ملتے ہیں، اور دل سے خوف نکل جاتا ہے، امیون سسٹم صحیح رہتا ہے۔ میدان جہاد میں دشمنوں کے سامنے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو شخص میدان جہاد سے بھاگ کھڑا اس پر اللہ کا غضب آتا ہے۔ ہاں، اگر پیچھے پڑاؤ ڈالے ہوئے اپنے لشکر تک پہنچنے کے لیے بھاگا، یعنی دشمن کو جل دینے کے لیے، دشمنوں کو دھوکہ دے کر بھاگنا چاہتا ہے تاکہ دوبارہ پیچھے سے آ کر حملہ کرے، تو اس کی اجازت ہے، ہرگز گناہ نہیں ہے، کرے، کیونکہ جنگ میں یہ جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، 259، یعنی یوں سمجھیں کہ 27 غزووں کو اور 56 کیا کہتے ہیں سرایا جو آپ نے وہ خود تیار کر کے بھیجے، ان میں سب میں ملا کے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے دور میں جتنی جنگیں لڑی گئیں اور غزوات سمیت، ان میں سب جو ہے مسلمان 259، یعنی 300 بھی شہید نہیں ہوئے کل ملا کے۔ آپ دیکھیں اس وقت کتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ذرا تھوڑا سا سوچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے جہاد میں کتنے کافر مارے گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جہاد میں 759 کافر مارے گئے اور 259 مسلمان شہید ہوئے۔ دونوں میں 59 لگتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے 200 اور کافروں کے لیے 700۔ رباط کسے کہتے ہیں؟ رباط اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت کے لیے پہرے داری کرنا رباط کہلاتا۔ رباط رباط کی فضیلت کیا ہے؟ رباط بہت افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ جو خوش قسمت مجاہد رباط کا عمل کرتا ہے، یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اسے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے تمام اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور وہ آنکھ جو پہرہ داری کرنے کے لیے جاگی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بالکل بچا لیں گے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور ایک دن کی پہرے داری دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ نبی السیف کے معنی تلوار والے نبی کے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی السیف بھی تھے، تلوار والے نبی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے سے سرکش کافروں کو ختم فرمایا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کے قریب آنے کا موقع ملا اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ضرور کوئی بہت اچھی طاقت ہے، اور انسانیت کو امن و سکون ملا۔ اس لیے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تلوار والے نبی یعنی نبی الملاحم ہے۔ تلوار سے مراد جہاد ہے، یعنی جہاد والے نبی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کی طاقت عطا فرمائی تاکہ آپ کی دعوت کو ٹکرایا نہ جا سکے۔ تو آخر میں شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سر فروشوں عدو ہمارا بھلا نہ دینا۔
وہ دین کا دشمن، وہ دین کا دشمن، وہ جاں کا دشمن، وہ عزتوں کا لٹیرا دشمن، لہو میں بھیگے دریدہ آنچل، قسم ہے تم کو بھلا نہ دینا۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں عدو ہمارا بھلا نہ دینا۔ وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخ رو ہیں ٹھہرے، وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخ رو ہیں ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں تم عہد اپنا نبھو، ہم عہد اپنا بھلا، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں تم عہد اپنا بھلا نہ دینا۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کا برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ ٹائم بالکل نہیں ہے، اس وجہ سے 5:10 پہ تقریباً اذانیں ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے پاک پروردگار عالم، اے اللہ پاک تیرے دین کو لے کر چلنے کی کوشش ہے، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اللہ پاک جنت میں جانے کی کوشش ہے، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک جنت میں آپ کا دیدار کرنے کی کوشش ہے، اے اللہ پاک الہی جنت میں آپ کے ہاتھوں سے جنت کی شراب پینے کی جو ہے کوشش ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، فلسطین کی بچیوں پہ، فلسطین کے بچوں پہ، ان کے مردوں پہ، ان کی عورتوں پہ رحم فرما دیجئے، حماس کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ پاک تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ تبارک تعالیٰ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ پاک اے اللہ اگر آپ نے نہیں بھی معاف فرمانا تب بھی معاف فرما دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہم پہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ پاک
ہمارے بچوں پہ رحم فرما دیجئے، ہماری نسلوں پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ پاک، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دین کا داعی بنا دیجئے، محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے، مومن بنا دیجئے، اپنے حق کے راستے پہ چلا دیجئے۔ ہماری 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 آل اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے کوئی ایک بچہ، ایک بڑا یا اللہ کوئی ایک فرد بھی تیری جہنم کو نہ دیکھے۔ اے اللہ ہمیں سمیت ہماری نسلوں کو جہنم سے بچا لیجئے، ہمیں سمیت ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اگر زندگی ہو تو امام مہدی کی معیت نصیب فرمائیے گا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت نصیب فرمائیے گا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے گا۔ اے اللہ ہماری اولاد کی تربیت فرمائیے، ہماری نسلوں کی تربیت فرمائیے، مثل یا حضرت یوسف علیہ السلام، مثل حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ ان کے سروں پہ، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سروں پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن اتنی حسین تربیت ہوئی ننھے 7 سال کے یوسف علیہ السلام کی، ایسی حسین تربیت ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی حسین تربیت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ختم کرنے کے لیے اور ان کو شہید کرنے کی پلاننگ کی۔ اے اللہ پاک، اپنے طور پہ آپ نے ان کی شبیہ ایک کسی اور پہ اتار دی، اور در حقیقت یہودیوں سے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے، یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ یہودیوں کے دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اے اللہ پاک، اس کو بھیجنا جلدی فرما دیجئے یا اللہ پاک، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جو مجاہدین اس وقت لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرمائیے، حماس کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، فلسطین کے مسلمان بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، یا اللہ ہر چھوٹے بڑے کی مدد فرما دیجئے، حماس کی مدد فرما دیجئے یا اللہ کی اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں کی، اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گھر میں سوتے ہیں، بڑے آرام سے پنکھے کے نیچے سو رہے ہوتے ہیں، اللہ بڑے آرام سے اے سی کھول کے سو رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے کمفرٹیبل بیڈز ہیں، اللہ ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر الحمدللہ نہیں ہوتی۔ اے اللہ، اے اللہ 1 مہینے سے لگاتار ان پر بمباری ہو رہی ہے، کتنے لوگ اللہ کتنے لاکھوں لوگ بغیر گھروں کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ نہ چھت ہے اوپر، اے اللہ نہ کوئی شیلٹر ہے، اے اللہ تبارک تعالیٰ ترس کھا لے، اے اللہ ترس کھا لے، اے اللہ آپ حی القیوم ہیں، اے اللہ آپ صاحب قدرت ہیں، اے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیجئے۔ اے اللہ اس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، ان کے نامی کے طفیل میں، اور اس محفل میں کوئی نیک ہے، یقیناً سب نیک ہے، ان کے طفیل میں فلسطین کے مسلمانوں کی اور حماس کی مدد فرمائیے، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، نیتنیاہو کو غارت کر دیجئے، ان کے معاونین کو غارت کر دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ رحم فرما دیجئے، اب اچھی خبریں سنوا دیجئے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ اتنے دنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ سونا بھی مشکل ہوا ایک اچھے مسلمان کا، اور اللہ تعالیٰ جاگنا بھی۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ پاک، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ تمام بے اولادوں کو، عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، الیہ محسن، ماریانس، سنبل، الیہ عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ڈاکٹر حمنا فاطمہ کو، اللہ تعالیٰ عائشہ کو، عبداللہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں، اور یہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں، میرے بچوں کو بھی اللہ، مجھے بھی اور میرے میاں کو بھی دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دے دیجئے۔ احمد نعمان نواز صاحب اور محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے، سحر کی، عائشہ کی، فریال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق مفتی ضیاء الدین اور عامر کے لیے برکت والا، سکون والا گھر کا، اپنے گھر کا بندوبست فرما دیجئے یا اللہ پاک، ندیم بھائی اور عمیر کو اور تمام کے تمام علماء اسلام، علماء دین، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب،
یا اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب کو یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. یا اللہ نازیہ کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، عیشا کو، حمید حسن کو، نازیہ کو، اور مومنہ عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل کو، عنایت، عادل کو، یا اللہ نرگس باجی ان کی فیملی کو، اللہ ان سب کو صاحب ایمان بنا دیجئے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نواز دیجئے. یا اللہ امت محمدیہ سے کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، حفص، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بین، شفیفہ، مانور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب اور منتہا کے لیے اللہ دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے. اللہ تمام کے تمام یہ تمام مسئلے آپ کے حوالے فرمائے. اے اللہ بہترین حل پیش کیجئے، اللہ آپ کے سپرد کر دیجئے. ہماری بچوں کے لیے بہترین بارات عطا فرما دیجئے. یہ پریشانی کو دور فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اللہ کریم مولا عظیم ہم پر رحم فرما دیجئے. طیب اردگان صاحب کی اور قطر کے حکمران کی اور جتنے بھی نیک حکمران اس وقت لگے ہوئے ہیں نیکی کے کام میں، ان سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور عطا فرمائیے اور ان کی حفاظت فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. مولا کریمہ کے عظیم اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے تینوں مراکز، تینوں حرمین کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ وقت کی کمی ہے، بہت سی دعائیں مانگنے سے رہ جاتی ہیں. یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، اسلام کا مرکز بنا دیجئے، بہترین حکمران عطا فرما دیجئے. اللہ پاکستان کی حکومت آپ خود ہی سنبھال لیجئے. پاکستان سے اور دنیا سے بے حیائی، مہنگائی ختم کر دیجئے. یا اللہ بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا کر دیجئے. یا اللہ پاکستان کے قرضے اتار دیجئے. ہم سب پہ رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے. پاکستانی عوام کو اور مسلمانوں کو شعور عطا فرما دیجئے. پھر سے کہتی ہوں فلسطینی عوام پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہماری بہن اہلیہ محمد رضوان علیہ کو اور ہماری بہن عائشہ جنید کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. ہم سب کے جو ہے زندگی میں صحت میں، تندرستی میں برکت عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.